السلام علیکم۔ گلوبل ورلڈ انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، دنیا کا 36واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک افغانستان ہے، جس کو سرکاری طور پر امارت اسلامیہ افغانستان کہتے ہیں۔ یہ جنوبی ایشیا کا ایک خشکی سے گھرا ملک ہے، جس کا رقبہ 6,52,230 مربع کلومیٹر ہے۔ پشتو اور فارسی اس کی سرکاری زبانیں ہیں اور اس کا دارالحکومت کابل ہے۔ افغانستان کے مقامی باشندے افغان یا افغانی کہلاتے ہیں۔ اس کے بارڈرز 6 ملکوں سے لگی ہوئی ہیں، جن میں تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، ایران، پاکستان اور چین شامل ہیں۔ افغانستان ایشیا میں انار کی پیداوار اور ایکسپورٹ کے لیے مشہور ہے۔ اس ملک کو قدیم دنیا کا گول چکر یا سلطنتوں کا قبرستان کے نام سے بھی پکارا جاتا رہا ہے۔ اس ملک کے ساتھ سکندر اعظم، برطانیہ، سوویت یونین اور امریکہ نے جنگیں بھی لڑی ہیں۔ یہ ایک مسلمان ملک ہے، لیکن اس میں بدھ مت، زرتشتیوں، خانوں، قدیم چینیوں اور مغربی طاقتوں کی حکومتیں بھی گزری ہیں۔ جدید افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے۔ اس شہر کو اہمیت اس لیے دی گئی کیونکہ یہ مغل سلطنت کی جائے پیدائش تھی۔ اس شہر میں بہت سارے پارکس اور مساجد تعمیر کیے گئے ہیں۔ تعلیمی اور معاشی لحاظ سے یہ کوسموپولیٹن شہر ہے، جس میں مصروف ترین ہوائی اڈے اور زیادہ تر غیر ملکی کرنسی موجود ہے۔ یہ شہر افغان جنگ، طویل مزاحمت اور طالبان کی نئی حکومت کی جانب سے تعمیر نو کی سست کوششوں کی وجہ سے بہت سی تباہ شدہ عمارتوں پر مشتمل ہے۔ ایک لمبا پہاڑی سلسلہ ملک کے وسط سے گزرتا ہے، جبکہ شمال میں نسبتاً میدان ہے اور جنوب مغرب میں سطح مرتفع ہے۔ افغانستان میں زمین کا صرف 12% حصہ کاشتکاری کے لیے موزوں ہے۔ باقی حصہ معمولی طور پر پیداواری ہے اور جانوروں کے چرنے یا دیگر سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جنوبی افغانستان میں تقریباً 15 ملین لوگ پشتون ہیں اور ان کا تعلق فارسیوں سے ہے۔ تاجک فارسی ہیں، جبکہ ازبک زبانی طور پر ترکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ پشتون لوگ قندھار کے ارد گرد آباد ہیں۔ قدیم زمانے سے روایتی دھاتیں جیسے تانبا اور لوہا اس خطے میں دستیاب ہیں۔ زیادہ قیمتی معدنیات میں نیلی رنگ کے پتھر، ٹائٹینیم، یورینیم اور سونا شامل ہیں۔ افغانستان میں سماجی، اقتصادی اور سیاسی بحران 1979 یعنی 1979 میں شروع ہوا، جب سوویت یونین نے اس علاقے میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے فوجی حملہ کیا۔ سوویت یونین اس وقت کئی اسلامی اکثریتی ممالک پر مشتمل تھا اور افغانستان کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا تھا۔ اصلاح پسندوں نے ملک کو ہمیشہ کے لیے غیر ملکی طاقتوں سے دور کرنے کی کوششیں کی، چنانچہ سوویت حملہ پاکستان اور امریکہ کی مدد سے ناکام ہوا۔ سوویت یونین نے ایک دہائی سے زائد عرصے تک ملک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، جس سے 10 لاکھ افغان شہید کر دیے گئے اور پہلے سے ہی کم انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ قومی معیشت کی سالمیت کو تباہ کیا۔ ایک کمیونسٹ حکومت نے بھی بہت زیادہ مداخلت کی، جس سے ملک کمیونزم کی بجائے اسلام پسند گروپ طالبان کی زد میں آ گیا، جس نے 1996 میں پوری ملک کا کنٹرول حاصل کیا۔ امریکہ کو 11 ستمبر 2001 کو بڑی دہشت گردانہ حملوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کے فوراً بعد اس نے افغانستان کے طالبان کو حملوں کا ذمہ دار ٹھہرا کر افغانستان پر حملہ کر دیا۔ حامد کرزئی کے ساتھ ایک حکومت نے امریکی حمایت سے کابل کو کنٹرول کیا، لیکن باقی ملک ایک سیاسی پچ ورک رہا۔ امریکہ نے کبھی بھی افغانستان کو ایک ٹھوس حکومت کے تحت مکمل طور پر متحد کرنے یا ملک کی مکمل ترقی کے لیے ضروری فنڈز نہیں لگائے۔
اس کے علاوہ افغانستان کے بارے میں چند دوسری فیکٹس بھی ہیں جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ افغانستان کے لوگ افغان کہلاتے ہیں اور ان کی کرنسی افغانی ہے۔ اکثر لوگ ان دو اصطلاحات کے استعمال کے درمیان الجھ جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق افغانستان میں کم از کم 50,000 سال پہلے بھی انسان آباد تھے۔ سن 1219 میں چنگیز خان اور اس کی منگول فوج افغانستان میں تیزی سے پھیل گئی۔ افغانستان 19 اگست 1919 کو آزاد ہوا۔ افغانیوں نے برطانیہ کے ساتھ 3 جنگیں لڑی جس کے بعد انہوں نے خود کو آزاد قرار دیا۔ ان پر براہ راست انگریزوں کی حکومت نہیں تھی، لیکن ان کے خارجہ امور برطانیہ سے متاثر تھے۔ 1996 سے 2001 تک تقریباً 5 سال افغانستان میں ایک سنی اسلامی گروپ طالبان کی حکومت قائم رہی۔ اسلام کے متعارف ہونے سے پہلے افغانستان میں بدھ مت اور زرتشتی مذہب غالب تھے۔ افغانستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں عوامی عیسائی گرجا گھر نہیں ہے۔ اس ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور 99% سے زیادہ آبادی اس کی پیروی کرتی ہے۔ افغانوں کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ زراعت ہے۔ افغانستان قدرتی گیس اور تیل جیسے قدرتی وسائل سے بھی مالا مال ہے۔ افغان باشندے نیا سال 21 مارچ کو مناتے ہیں جسے نوروز کہتے ہیں۔ یہ ایک قبل از اسلام تہوار ہے جو پورے افغانستان سے ہزاروں مسافروں کے ایک اجتماع کے ذریعے مزار شریف شہر میں منایا جاتا ہے، جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مزار یا نیلی مسجد کہتے ہیں۔ افغانستان میں زیادہ تر دکانیں اور کاروبار جمعہ کے دن بند رہتے ہیں جو کہ اسلامی مقدس دن ہے۔ دوستو، یہ تھے افغانستان کے بارے میں چند اہم فیکٹس۔ آپ کو کیسے لگے بتائیے کمنٹس میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔